اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پینک ڈس آرڈر، اور یہ انزائٹی ڈس آرڈر میں فردر 5واں ڈس آرڈر ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی اس ڈس آرڈر کے بارے میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے آج کہ پینک ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے، یعنی کہ اس ڈیوریشن پہ آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ڈائگنوسس دینے کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ کن بیسس پہ یہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اور کن بیسس پہ یہ ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا۔ بیکاز میں پہلی بھی ویڈیوز میں کہتی ہوں اور آج بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کسی کو ڈائگنوز دینے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کی لائف کو لیبل کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پورا جسٹس کرنا ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ بیماری ہے بھی صحیح، وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے یا وہ فزیکلی یا کوئی میڈیکل ڈس آرڈر ہے، کیا وہ اس بندے کے ساتھ واقعی ہے یا نہیں ہے۔ مطلب ہم کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ یا مس ڈائگنوز کر کے ہم کسی کی لائف کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے یا کسی کی لائف میں پرابلم نہیں کریٹ کر سکتے۔ تو اس لیے ہم ہر طریقے سے جو DSM ہے، یعنی ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر، وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ہر اینگل سے، ہر ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں ڈس آرڈر کو اور اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ تو وہ ڈائمنشنز کیا ہوتی ہیں جن کے تھرو ایک سائیکالوجسٹ یا ایک سائیکیٹرک کسی ڈس آرڈر کو دیکھ کر ڈائگنوز کرتا ہے، وہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ان کے لیے سب سے پہلے ہم سمٹمز کی بات کریں گے۔ سمٹمز میں جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ تر اس ڈس آرڈر کو پینک ڈس آرڈرز بیسیکلی ایک ان ایکسپیکٹڈ اور ابٹرپٹ اٹیک ہوتا ہے جو کہ ود ان منٹس اور ود ان سیکنڈس جو ہے وہ اتنی پیک پہ پہنچ جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی فیو منٹس میں ڈیتھ ہو جائے گی، اور جو فیل کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ بہت انٹینس فیئر اور ڈسکمفرٹ کی فیلنگز ہوتی ہیں، بہت سیویئر جو ہے وہ قسم کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ڈس آرڈرس کو بیسیکلی ہارٹ اٹیک سے ملتا جلتا ڈس آرڈرس کہا جاتا ہے۔ لائک یہ سائیکالوجیکلی ہارٹ اٹیک کی طرح ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے میڈیکل میں ہارٹ اٹیک اور ایک ہوتا ہے سائیکالوجی کا ہارٹ اٹیک۔ تو ہم اس کو سائیکالوجی کا ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ہارٹ ریٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ہارٹ جو ہے وہ ہارٹ ریٹ بہت انکریز ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہارٹ بیٹ بہت انکریز ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ڈکریز ہو جاتی ہے، پسینہ آنا، ٹھیک ہے، باڈی کا شیورنگ اسٹارٹ کر دینا، سانس کا بحال نہ ہونا یا سانس میں کھنچاؤ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور چیسٹ پین ہوتی ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کی بھی ایک سمٹمز ہے۔ ہارٹ اٹیک میں بھی چیسٹ پین ہوتا ہے اور یہاں پر بھی چیسٹ پین جو ہے وہ میجر سمٹمز کہا جاتا ہے۔ ان سارے سمٹمز میں سے اگر ایٹ لیسٹ 4 سمٹمز ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ پینک اٹیک ہے۔ نوزیا اور ڈسکمفرٹ، یعنی کہ نوزیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ لائک چکر آنا شروع ہو جاتا ہے یا ایبڈومینل ڈسٹریس ہو جاتا ہے شروع، ایبڈومن میں ایک ڈسٹریس کی یا ایبڈومن میں جو ہے نا وہ ایک ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ لائٹڈ ہیڈ، یعنی کہ آپ کو جو اپنا سر ہے وہ بالکل ایسے فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ ہلکا فیل کرنا، بہت زیادہ آپ کا سر آپ کو دوسرے بدن سے الگ لگنے لگ جاتا ہے، اور فینٹ ہو جانا، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ڈی ریئلائزیشن، ڈی پرسنلائزیشن آ جاتا ہے۔ ڈی ریئلائزیشن بیسیکلی ہوتا ہے یہ الگ سے ڈس آرڈر بھی ہے، تو وہاں پر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ان ریالٹی، آپ کو جو فیلنگ، آپ کو جو آپ کے ارد گرد کی دنیا ہوتی ہے وہ ان ریئل نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ لگ نہیں رہا ہوتا کہ وہ سب کچھ ریئل میں ہو رہا ہے، ایک خواب کی طرح سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور ڈی پرسنلائزیشن، آپ کا اپنا جو آپ کو اپنا آپ جو ہے وہ خود سے الگ لگ رہا ہوتا ہے۔ اس ڈس آرڈر میں بیسیکلی بندہ جو ہے نا وہ خود کو کسی دوسرے کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ لوز کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کچھ کریزی سا فیل کرنا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خوف کھا جاتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے والے کو بھی اور خود جو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میری ڈیتھ ہو جائے گی کچھ منٹس میں، تو موت کا خوف بھی جو ہے یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ڈیوریشن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر ایک منتھ میں ایک دفعہ بھی اٹیک آتا ہے تو آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پینک ڈس آرڈر کا جو کرائٹیریا ہے وہ ایک منتھ میں ایک ایپیسوڈ کا ہونا ضروری ہے۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر اس طرح کا کوئی اٹیک آپ کو آیا تو آپ میڈیکل ٹیسٹ ضرور کروا لیں، بیکاز سائیکالوجی کے ڈس آرڈر زیادہ تر دکھنے میں میڈیکل ڈس آرڈر سے ملتے جلتے لگتے ہیں، تو اس لیے میڈیکل ڈس آرڈرز میں جو ہے نا وہ ان کو اس سائڈ سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیکل ٹیسٹنگ ہو جائے، اس کے بعد آپ سائیکالوجیکلی ہیلپ لینا شروع کریں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کرائٹیریاز ہوتے ہیں جن کا باقی سب سمٹمز کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جن میں یہ کہ اگر جس بندے کو اٹیکس آتے ہیں اس کو ایک لگے کہ اسے اور بھی اٹیکس آئیں گے، بہت زیادہ اٹیکس کا اس کو ہو کہ ہاں مجھے اور بھی اٹیکس آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو 24 گھنٹے یہ فیئر ہوتا ہو کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کریزی ہو جائے گا، یا اس کا جو کنٹرول ہے وہ خود سے ختم ہو جائے، خود پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، یا اگریشن فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس بندے نے کسی ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹی کو چھوڑ دیا ہے یا امپیئرمنٹ آ گئی ہے ڈیلی فنکشننگ میں، لائک وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی جو ڈیلی بیسس پہ کر رہا تھا، پہلے ایکسرسائز وغیرہ کر رہا تھا یا رننگ وغیرہ کر رہا تھا، اب اس نے وہ چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ اسے اٹیک آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو دیکھنی ہوگی کہ اگر یہ دونوں کرائٹیریاز میں سے بھی کوئی ایک کرائٹیریا کا ہونا ایٹ لیسٹ ضروری ہوتا ہے، تاکہ بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتاتی ہوں کہ ہر ڈس آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹریسنگ ہو یا بہت زیادہ ڈیلی لیونگ فنکشن کو امپیکٹ اس پہ آ رہا ہو، تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے اس کو ڈائگنوز کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر ضروری بھی ہو جاتا ہے چیک کروانا، یا اس کو ٹریٹ لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن بیسس پہ ہم ڈائگنوز نہیں کرتے پینک ڈس آرڈر کو، وہ یہ ہیں کہ ہمیں کوئی میڈیکل ہسٹری نہ ہو، کوئی اور سائیکالوجیکل ہسٹری نہ ہو، یعنی کہ کوئی وہ بندہ میڈیکیشن نہ لے رہا ہو، وہ کوئی ڈرگ نہ لے رہا ہو، اس کو کوئی اور میڈیکل ڈس آرڈر یعنی کہ ہائپر تھائرائیڈزم نہ ہو، یا کارڈیالوجی اسپیشلی کوئی کارڈک ایشو نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہم تب پینک ڈس آرڈر کریں گے۔ اگر ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ادر سائیکالوجیکل بیماری ہوگی، کوئی سبسٹینس ہوگا، ابیوز ہوگا، یا کوئی ڈرگ یوز کر رہا ہوگا، یا کسی کو کوئی میڈیکل النس ہوگی، تو ہم پینک ڈس آرڈر نہیں کریں گے، پھر ڈائگنوز، پھر ہمیں دوسری کنڈیشنز کی طرف جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی دوسری سائیکالوجیکل النس یعنی کہ انزائٹی نہ ہو کسی اور چیز کی، اگر کسی بندے کو فوبیا ہے کسی پرٹیکولر چیز کا اور وہ چیز اس کے سامنے اور اس کو اٹیک آ گیا ہے، تو پھر آپ پینک اٹیک نہیں کہیں گے، پھر وہ بیسیکلی کیا ہوگا، وہ پھر اسپیسیفک فوبیاز میں جو اٹیک آتے ہیں وہ والا اٹیک ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اگر اس بندے کو کسی ایسی چیز جس میں لائک ایک سوشل فوبیا والا یا سوشل انزائٹی ڈس آرڈر والا بندہ ہے، اور وہ کسی ایسے ایونٹ میں ہے جہاں پہ اس کو یہ اٹیکس آ رہے ہیں، تو پھر یہ پینک اٹیکس نہیں ہوں گے، یہ پھر وہ اٹیکس ہوں گے جو کہ سوشل فوبیاز کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز ساری جو ہے وہ دیکھنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو جو کنڈیشنز میں نے بتائی اگر وہ ہوں گی، تو انسان کو آپ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اسے پینک ڈس آرڈر ہے، تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے۔ بیسیکلی ڈائگنوز دینا تو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرک کا کام ہے، وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے فیملی ممبر کا کام نہیں ہے، لیکن یہ کچھ سمٹمز ہیں جن کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی سائیکالوجیکل بیماری کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ یا میرا بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو یہ پتہ ہو کہ کون سا سمٹمز کس بیماری کا ہو سکتا ہے، اور کس طرح کی سائیکالوجیکل النس ہیں یا سائیکالوجیکل پرابلمز ہیں جو میڈیکل پرابلم سے ملتی جلتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہم ان کو مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سائیکالوجی کی بھی ہو سکتی ہیں، تو ہمیں سائیکالوجسٹ کو بھی اپروچ کرنا چاہیے، سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ یہ سارے ایشوز ہیں اور وہ میڈیکلی بالکل فٹ ہے، یا لائک اس کی میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، تو اب آپ کو اس چیز کو لائک سمجھنا ہوگا کہ وہ بیسیکلی میڈیکل کا اگر کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایشو ہے، تو وہ بہانہ نہیں ہے بلکہ وہ سائیکالوجیکل پرابلم ہے۔ اس کے لیے آپ کو سائیکالوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یا اپنے گھر میں اگر آپ کے فیملی میں کوئی ہے، یا ایون آپ اگر خود بھی ہیں، تو آپ کو سائیکالوجیکلی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ سائیکالوجسٹ کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اپروچ کریں، تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔